إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الحسرة اور ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس دن سے ڈرا دیجئے کہ اس دن کا نام حسرت کا دن ہے. انہیں اس دن سے ڈرا دیجئے جس کا نام ہمارے ہاں حسرت، ندامت اور پیشمانی پریشانی کا دن ہے. اذ قضی الامر، کہ اس دن معاملے کو سمیٹ دیا جائے گا. اس دن سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. اس دن چلتے ہوئے کام رک جائیں گے اور کھڑی ہوئی چیزیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. چمکتی ہوئی چیزیں بے نور ہو جائیں گی. بہتی ہوئی چیزیں ان میں آگ لگ جائے گی اور پہاڑ وہ اون، دھنی ہوئی اون کی طرح فضا میں اڑ جائیں گے. یوم الحسرہ، وہ دن حسرت کا دن ہے. اور اللہ رب العالمین یہ بات کہہ رہے ہیں قرآن کریم سورہ مریم، اذ قضی الامر وهم فی غفلہ، اس حال میں کہ یہ غفلت میں ہوں گے، وهم لا یؤمنون، اس حال میں کہ وہ ایمان لانے والے نہ ہوں گے. حسرت قیامت کا دن، وہ جب آتا ہے اور یقیناً آنے والا ہے تو کس حالت میں آئے گا؟ اکثریت ہم میں سے یا سارے ہی خواتین و حضرات، ان کا یہی ہے زندگی کا پہلا حصہ عیش و عشرت میں گزارو، اپنی مرضی سے گزارو، اپنی خوشی سے گزارو، اپنی منمانی کرتے ہوئے گزارو. دنیا کی لذتیں
ان سے فائدہ اور استمتاع کرتے ہوئے گزارو، آخری وقت میں آتا ہی ہے، اس میں سیدھے ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ دن آئے گا تو یہ لوگ تب بھی غفلت میں پڑے ہوں گے۔ کیوں؟ وہ دن کسی کو پوچھ کر آنے والا۔ بولو اللہ کے بندو، ہم نے ماسک بھی پہنے ہوئے ہیں، بیٹھتے بھی دور دور، بٹھاتے بھی دور دور، ہاتھ پاؤں بھی چھپائے ہوئے ہیں۔ کس لیے؟ کس لیے؟ بیماری سے بچ جائیں۔ اور بیماری سے کس لیے بچیں؟ کہ پیاروں کو چھوڑ کے جانا نہ پڑے۔ یہی بات ہے یا اور بھی کوئی ہے؟ سارا زور اسی لیے لگا رہے ہیں کہ بچ جائیں، یہ دنیا، یہ پیارے، یہ ماں، یہ باپ، یہ بیوی، یہ بچے چھوڑ کر جانا نہ پڑے۔ ہائے، جس چیز سے بچ نہیں سکتے اس کے لیے سارا زور لگا رہے ہیں۔ جس چیز سے بولو بچ نہیں سکتے اس کے لیے سارا زور لگا رہے ہیں، اور جس سے عمل کر کے رب کا تقرب حاصل کر کے محنت کر کے بچ سکتے اور کامیاب ہو رہے ہیں، اس کی پرواہ کوئی نہیں۔ بیماری سے بچنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور جو بھائی بہنیں ملت اسلام میں جو بیمار ہیں، مولا کریم ان تمام کو اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اب اس سے بچنے کے لیے کتنی محنت ہے، اور جہاں جانا ہے، جہاں بچ سکتا، اگر بیماری سے بچ جاتے ہیں تو موت سے بچ جائیں گے۔ اگر بیماری سے بچ جاتے ہیں تو رب کی ملاقات نہیں ہوگی۔ اگر بیماری سے بچ جاتے ہیں اس کے حکم سے تو جنت میں یا دوزخ میں داخلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اگر بیماری سے بچ جاتے ہیں تو قیامت کے دن اس حالت میں اٹھائے جائیں گے کہ نہ ماں کو بیٹے کی اور نہ بیٹے کو ماں کی پرواہ ہوگی۔ اس دن سے بچ سکتے ہیں۔ اذ قضی الامر، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حسرت کے دن سے ڈراؤ۔ اور مفسرین نے یہاں بڑا عجیب نقطہ بیان کیا کہ قیامت کو حسرت کا دن کیوں کہا گیا؟ کیوں؟ کہ ٹھیک ہے جہاں گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، وہاں اللہ والے بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، خرچ کرنے والے بھی ہوں گے، راتوں کو اٹھ کر رونے والے بھی ہوں گے، سجدوں کے ساتھ اپنی پیشانیوں کو نورانی بنانے والے وہ بھی اٹھیں گے، لیکن وہ دن سب کے لیے حسرت کا دن ہوگا، بروں کے لیے بھی اور نیکوکاروں کے لیے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیک برے جو ہیں وہ افسوس کریں گے کہ ہم نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور نیک وہ بھی افسوس کریں گے اس لیے کہ ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ ہم کر نہیں سکے۔ جو نیک ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ بھی اس دن افسوس کریں گے، حسرت کریں گے، ندامت کا اظہار کریں گے، کاش ہم نے اس زندگی کا ایک ایک لمحہ نچوڑ لیا ہوتا۔ وہ زندگی جسے ہم لمبا سمجھتے تھے اب ایسے سمجھتے ہیں کہ ایک پہر یا دو پہر گزار کر آئے ہیں، اس سے بڑھ کر تو زندگی کی حیثیت ہی کوئی نہ تھی۔ امام مسلم حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاء بالموت یوم القیامہ کأنه کبش املح فیوقف بین الجنة والنار فیقول یا اہل الجنة هل تعرفون هذا؟
فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال ثم يقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال فيؤمر به فيذبح. قال ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم وأنذرهم يوم الحسر إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بھائیوں اور بہنوں، اس بیماری نے جتنا ہمیں پریشان کر رکھا ہے، کبھی آخرت نے ہمیں اتنا پریشان کیا ہے؟ بولو اللہ کے بندو، بہنیں بھی سوچیں، آخرت نے کبھی اتنا پریشان کیا ہے؟ ہر روز اٹھتے ہیں، اٹھتے ہی پوچھتے ہیں ماسک ہیں کہ ختم ہو گئے، ہاں جی لے کر آنے ہیں کہ نہیں لے کر آنے، پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ اور جن کے پاس لمبے نوٹ ہے انہوں نے ڈبے لے کے اسٹاک کر رکھے، اور گاڑیوں میں، گھروں میں، آفیسز میں، کہ کہیں یہ وائرس، یہ بیماری والے ذرات منہ میں نہ چلے جائیں۔ اور اس دن کیا کریں گے؟ جب سب کچھ ٹھیک ہوگا تب بھی آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ جب سب کچھ ٹھیک ہوگا یہ دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ جب سب کچھ ٹھیک ہوگا لنگز بھی ٹھیک ہوں گے، پھیپھڑے بھی ٹھیک ہوں گے، دل بھی ٹھیک ہوگا، ایک ایک چیز صحیح کام کرے گی، لیکن آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ کیوں؟ روح نکالنے والا نکال کر لے جائے گا۔ اس کا کتنا فکر کرتے ہیں؟ بچوں کو آج کا اسکول نہیں بھیج رہے، بچے نازک ہیں، پھول ہیں، بیمار نہ ہو جائیں۔ ہائے مجھے اور تجھے ان کی فکر یہ کرنی چاہیے کل قیامت کے دن یہ جنت میں ہمارے ساتھ داخل ہو جائیں۔ پیار محبت یہ ہے، اگر نگاہوں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے یہی پھول سے انہیں ہمارے سامنے جہنم میں گرایا جائے، یا ان کے سامنے ہمیں جہنم میں گرایا جائے، اس وقت کیا حال ہوگا؟ ڈرائیور کو کہتے ہیں بچے کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہو، جب تک گیٹ کے اندر نہ جائے تم نے حرکت نہیں کرنی ہے، اور چھٹی ہو چھٹی سے پہلے پہنچو تاکہ جب نکلے تو اسے گاڑی سامنے نظر آئے۔ بیٹیاں ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور رکھنا بھی چاہیے، ان کے مستقبل کا، ان کی شادیوں کا، آنے والے وقت کا۔ لیکن اس دن کیا کریں گے اگر انہیں یا ہمیں ایک دوسرے کی آنکھوں کے سامنے گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں پھینکا گیا؟ اس دن کوئی ماسک، کوئی گلوز 8-8 10-10 فٹ دور بیٹھنا کام آئے گا؟ فرمایا ابو سعید الخدری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے، ارشاد محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، موت کو لے کر آیا جائے گا، اور موت ایک مینڈے کی صورت، ایک دمبے کی صورت میں ہوگی، لا کر اسے میدان حشر میں کھڑا کیا جائے گا۔ اب تو یہ ہے مریض بہت بیمار ہو تو کہتے ہیں یا اللہ اس کے پردے ڈھک لے، اس کو لے جاؤ، کہتے ہیں کہ نہیں؟ باپ کہتا ہے، ماں کہتی ہے، بیٹے کہتے ہیں، بیوی کہتی ہے، بیٹیاں کہتی ہیں، بہت زیادہ بیمار ہو
تکلیف میں اور تکلیف دے، کہتے ہیں یا اللہ پردوں کے ساتھ چھپا، کہتے ہیں کہ نہیں سامنے نہ کہیں، چھپ کر ضرور کہہ دیتے ہیں۔ اور جو بہت بیمار ہوتا ہے بعض دفعہ وہ بھی کہتا ہے یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، اب جو باقی ہے میں ان پر بوجھ بنتا جا رہا ہوں، چلو موت کے منہ میں چلے گئے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اس دن کیا ہے؟ فرمایا موت لائی جائے گی اور ایک مینڈے کی صورت میں لائی جائے گی، اور رب کی طرف سے آواز آئے گی جنت والو کیا اسے جانتے ہو؟ حدیث کے الفاظ ہیں گردنوں کو لمبا کر کے دیکھیں گے۔ آدمی جب کوئی نئی چیز دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے؟ آگے گردن کر کے، منہ آگے کر کے، نگاہیں اٹھا کے۔ فرمایا جنتی گردنیں آگے کر کے، لمبی کر کے، نگاہوں کو اٹھا کر دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں ہمارے رب ہم جانتے ہیں یہ تو موت ہے۔ پھر جہنم والوں کو آواز دی جائے گی اے جہنم والوں اسے جانتے ہو؟ وہ بھی گردنوں کو لمبا کریں گے، نگاہوں کو اٹھائیں گے اور کہیں گے اللہ یہ موت ہے جس سے ساری زندگی بچتے رہے، لیکن یہ ہمیں آج یہاں لے کر آئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین حکم دیں گے کہ اس موت کو جو مینڈے کی صورت میں ہے اسے ذبح کر دو، اور نگاہوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، اور رب کی طرف سے اعلان ہوگا اے جنتیو تمہیں خوشخبری ہو، اب تم نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، اب موت نے کبھی آنا۔ اور جہنمیوں 50 60 70 80 سال کا مزہ اٹھا کے آئے تھے اور اس ختم نہ ہونے والی زندگی سے داؤ پہ لگایا تھا، سنو اب تم نے ہمیشہ یہی رہنا ہے، اب موت نے آنا۔ وَنَادَوْا یا مالک لیقض علینا ربک قال انکم ماکثون۔ موت ذبح ہو گئی ہے، اب جہنمی آواز دیتے ہیں جنت کے داروغے کو، جنت کے چوکیدار کو، جنت کے رکھوالے کو، یا مالک اے مالک اپنے رب سے کہہ ہمارا کام ہی تمام کر دے، ہماری جان چھوٹ جائے، جان نکل جائے، ختم ہو جائے۔ فرشتہ کہے گا انکم ماکثون، خاموش ہو جاؤ، اب تم نے ہمیشہ یہی رہنا ہے، اب کہاں جانا ہے؟ لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون۔ حق آیا تھا اور تم سمجھتے بھی تھے، سیانے تو ہم سارے بڑے ہیں، ہے کوئی ہم میں ایسا جو کہے میں عقل مند نہیں؟ ہر بندہ مجھ سمیت بیٹھا ہوا یہی سمجھتا ہے جتنے ہیں کم از کم ان سے سیانہ عقل مند تو میں ہوں، باقی باہر والوں کا پتہ نہیں۔ فرمایا حق آیا تھا، عقل بھی تھی، دل بھی تھا، نگاہیں بھی تھی، دماغ بھی تھا، لیکن تم حق سے، سچ سے نفرت کرنے والے تھے۔ اور آج یاد رکھو ہم میں بڑے ایسے ہیں لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، نام بھی مسلمانوں والے ہیں، گھر بھی مسلمانوں والے ہیں، اور کہتے بھی ہیں ہمیں دفن کرنا، جنازہ پڑھا کے دبانا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے دلی نفرت ہے۔ کرنے کا موقع آئے تو کیا کہتے ہیں؟ کرتے ہیں۔ فرمایا حق آیا اور تم نفرت کرنے والے تھے۔ لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون ام ابرموا امرا فإنا مبرمون۔ پھر اللہ رب العالمین نے عجیب بات فرمائی، تم اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنے کاموں کو سنوارتے رہے، حق سے نفرت، دین سے نفرت، مسجدوں سے دوری، قرآن و سنت سے مہجوری، لیکن اپنے دنیاوی کاموں کو سنوارنے کے لیے دن رات محنت۔ ڈیوٹی صبح شروع ہوئی، 4 بجے تک ڈیوٹی کی، اس کے بعد اوور ٹائم لگانے کے لیے نکل گئے، رات کو اوور ٹائم لگایا، گھر آئے، اب کمپیوٹر پر انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھ گئے، اب تھوڑی سونے سے پہلے کمائی ذریعے سے بھی کر لیں۔ کرتے ہیں کہ نہیں؟ لوگ سارے کر رہے ہیں، مرد و خواتین۔ رات پچھلے پہر جا کے سونا ہے اور نماز اس کا پتہ۔ بولو اللہ کے بندو، جتنا سیانہ ہے دنیاوی طور پر مسجد سے اتنا ہی
بولو شرماتے کیوں ہو آپ؟ مسجدوں میں آنا تو بے وقوفی، مسجدوں میں آنا بیماری لگانی ہے، مسجدوں میں آنا معاذ اللہ موت کے منہ میں جانا ہے۔ کہاں جا رہے؟ صبح جاب پہ جاؤ، بازار میں جاؤ، اس میں جاؤ کامیاب ہونا۔ فرمایا دنیاوی کاموں کو تم سنوارتے رہے وَإِنَّا مُبْرِمُونَ، اور تمہارے خلاف اپنے کاموں کو ہم مضبوط کرتے رہے، تم ادھر یہ کرتے رہے، اور عرش والا تمہاری بد کرداریوں کی وجہ سے تمہارے محاسبے کا سامان کرتا رہا، اور پھر میں اور تم اپنی تدبیر سے بچ سکیں گے یا اس کے عذاب میں گرفتار ہونے سے بچ جائیں گے؟ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، اللہ کہتے ہیں یہ جتنے عقل مند پھرنے والے تھے یہ سمجھتے تھے کہ ان کی چھپی ہوئی اور ظاہر باتوں کو میں سن ہی نہیں رہا، بڑے سیانے بنتے تھے۔ جتنی ہم نے ناجائز باتیں، ناجائز کام کرنے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں دنیا والوں سے، بولو اللہ کے بندو پنجابی میں کہتے ہیں ذرا اولے ہو کے کم کرو، کو پھڑانا میں تے اولے ہو کے پھڑاؤ، جیب چھپانا ہے کہ ذرا اولے ہو کے سانو جیب چھپاؤ، بے ایمانی کرنی ہے، حرام کھانا ہے، حرام لینا ہے، ظلم کرنا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کے کرو۔ عرش والا کہتا ہے یہ سمجھتے تھے ہم ان کی چھپی ہوئی اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں جانتے، بلا یقیناً میں تو جانتا ہی جانتا ہوں، میں تو دیکھتا ہی دیکھتا ہوں، میں تو اسے تب بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں جب اس کی آنکھیں بند ہوتی یہ سو رہا ہوتا تھا، اس سے پہلے میرے یہ جو چوکیدار تھے، میرے جو کرامن کاتبین تھے، میرے جو مقرر کردہ چوکیدار تھے دائیں بائیں، وہ اس کی ایک ایک چیز کو، بولو کمپیوٹر کا لکھا مٹ جاتا ہے، سسٹم جو ہے وہ سارا کولیپس ہو جاتا ہے اور کیا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو لکھتے ہیں انہیں کوئی مٹا سکتا؟ سیاہی اس کی خراب ہو سکتی، جہاں یہ لکھ رہے ہیں وہ دفتر وہ رجسٹر پھٹ سکتے اور انہیں کوئی اپنے قبضے میں لے سکتا۔ بڑے سیانے یہ کرتے ہیں تھانے کو آگ لگوا دی، جہاں ریکارڈ روم ہے اس کو آگ لگوا دی، جہاں بے ایمانیوں کے سارے پلندے ہیں اس کو آگ لگوا دی، اور بڑے خوش ہوتے ہیں ان کو آگ لگوا سکتے ہیں۔ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، آؤ اس دن کی فکر کریں، اس دن کے متعلق کچھ کر لیں کہ جس کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، اس دن گناہگار بھوک لگے گی کہ نہیں لگے گی قیامت کے دن؟ بولو اللہ کے بندو ہم سے ایک وقت کی بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ رمضان جب 29واں روزہ ہوتا ہے سارے گردنیں اوپر کر کے دیکھتے ہیں یا اللہ چاند نظر آ جائے، بڑے دن بھوکا رہ لیا، اور بڑے ہٹے کٹے تگڑے ایسے ہیں جھوٹی بیماریوں کے بہانوں کے ساتھ رمضان کے روزے ایک رکھا ایک چھوڑ، بڑے سیانے ہیں۔ ادھر بھوک لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ فرمایا جب بھوک لگے گی پکاریں گے، کہا جائے گا زقوم نامی درخت، اس کی جھاڑیاں، اس کے پتے، اس کی ٹہنیاں، اس کی چھال وہ ان کے لیے لے کر آؤ، اور وہ کیسا ہوگا؟ طعام الاثیم، گناہگاروں کا کھانا، کالمہل، ہوگا درخت ہی لیکن ہوگا کیسے؟ فرمایا جیسے پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے، پگھلا ہوا گرم گھی اس کا ایک چھینٹا پڑ جائے تو اس چھینٹا جو اثرات چھوڑتا ہے اس کے لیے کتنی دوائیاں بن گئی، اور ادھر کیا ہے؟ پگھلا ہوا تانبا، اور وہ کھائیں گے، کھانا پڑے گا، یغلی فی البطون، پیٹ میں جائے گا، ہے درخت پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں جا کر وہ ابلنا شروع ہو جائے گا، اور ایسے ابلے گا جیسے گرم پانی ابلتا ہے۔ اب وہ جب اس مصیبت میں گرفتار ہے
تو کھڑا ہو سکے گا، بیٹھ سکے گا، لیٹ سکے گا؟ اسی حالت میں ہوگا حکم خذوہ، اس کو پکڑو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اسے پکڑو، گھسیٹو اسے، وہ تڑپ رہا ہے لیکن اسے گھسیٹو اور اسے جہنم کے درمیان میں جا کے پھینک کے آؤ۔ بڑا سیانہ بندہ دنیا میں کرونا سے بچ گیا تھا، اور بچنے کے بعد سمجھتا تھا چونکہ میں نے جتنے پریکاشنری میئرز، احتیاطی تدابیر اختیار کی، دیکھو میں بچ گیا۔ ہاں، منبر رسول پر کھڑے ہو کر کہتا ہوں احتیاط ضرور کرو، لیکن یاد رکھو بچانے والا کون ہے؟ زور سے بولو کون ہے؟ اور بیمار کرنے والا کون ہے؟ اور جب بیمار ہو جاؤ تو شفا دینے والا کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین۔ اس سے ملاقات کی تیاری، اس سے ملاقات کی بولو۔ اور ملاقات ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے کوئی جو بچ جائے؟ کرونا سے بچ گئے، اس کی ملاقات سے بچ سکتے ہیں؟ فَمَن يُؤْمِن، جو رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کچھ ساتھ تو لے جاؤ، کچھ ساتھ لے جاؤ، یہی نہ ہو وہاں جا کے خالی ماسک نکلے اور گلوز نکل آئے سارے، کچھ پیچھے رکھ کے آئے تھے، کچھ منہ کو لگا کے گئے تھے، بچ جائیں۔ وہاں کام کیا آئے گا؟ والباقیات الصالحات، نیکیاں آئیں گی کام۔ اور اللہ کہتا ہے نیکیوں کو میں باقی رکھتا ہوں، باقی سب کچھ تم چھوڑ آؤ گے، جو نیکیاں کر کے آئے ہو ان کو میں سنبھال کے رکھوں۔ امام مسلم حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ دونوں سے بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ ینادی مناد ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا۔ یہ جتنی کوشش محنت کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ 2 دن 4 دن زیادہ مل جائیں، 10 دن زیادہ مل جائیں، اور 10 دن ہمارے حساب سے زیادہ ہیں، جو لکھا وقت مقرر ہے اس سے آگے ہو سکتا۔ فرمایا قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے اور مولا ہمیں ہماری گناہوں اور سیاہیوں کے باوجود جنت والوں میں شامل فرما دے، ہم اس قابل نہیں ہیں، یقیناً نہیں ہے، اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں سر جھک جاتا ہے، سوال کرنے کی جرت نہیں، لیکن مولا تو غفور الرحیم ہے، ہماری پردہ پوشی فرما دے۔ فرمایا جنتی جب جنت میں جائیں گے، جنت میں جانا بذات خود اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہے، رب کی طرف سے آواز آئے گی جنتیو اب تم نے ہمیشہ اس میں رہنا ہے، اب تمہیں موت آنے والی کبھی نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، اب تمہیں کرونا بیماری کبھی آئے گی، اب بخار کبھی آئے گا، اب زکام کبھی ہوگا، اب خطرناک بیماریاں آئیں گی نہیں، اب ہمیشہ صحت مند رہنا ہے۔ اور اے جنت والو وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، اب تمہیں جنت میں رہتے ہوئے اپنے بال کالے کرنے کی ضرورت ہے۔ بولو اللہ کے بندو، سارے ہی کرتے ہیں، سارے ہی کرتے ہیں۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہے جو دکانیں ہیں کاسمیٹکس کی، ٹانگیں قبر میں ہیں خواتین و حضرات کی، ٹانگیں قبر میں ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، اور وہاں جا کر کہتے ہیں لوشن کریم اور کیا کچھ، وہ دو لمبے سے لمبا وقت بال سیاہ رکھے ہمارے، اور بڑے خوش ہوتے، اور پتہ نہیں گھر جا کے وہ رنگ لگانا نصیب بھی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بنانے والا بلا لیتا ہے۔ فرمایا اب ہمیشہ جوان رہنا ہے، اب بڑھاپے نے آنا نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، اب ہمیشہ نعمتوں میں رہنا ہے، اب نعمتوں میں کبھی کمی واقع
تو اس کے لیے محنت کرنی چاہیے نہیں چاہیے؟ جواب دو. اور اس کے لیے محنت کرنا عقل مندی ہے بے وقوفی ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أذهب البأس رب الناس واشفيهما واشفنا واشفيهم. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. مولا کریم جس عذاب میں، جس بیماری میں، جس تکلیف میں اور جس خوف میں ہم اور ساری امت اسلامیہ گرفتار ہے، ساری انسانیت تڑپ رہی ہے، مولا کریم اس تکلیف کو دور فرما دیجیے، اس پریشانی کو ختم فرما دیجیے، اس بیماری کو دفع فرما دیجیے اور ہمیں اطمینان، سکون، شفا اور عافیت اپنے پاس سے، اپنے خزانوں سے عطا فرما دیجیے. اور یا ذا الجلال والاکرام جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے اور جنہیں بیماری سے بچایا ہے انہیں اپنی حفاظت میں رکھنا. اور مولا کریم یہ بیماری، یہ تکلیف، اس کو ہمارے لیے نجات کا، بصیرت کا اور دل دماغ کو کھولنے کا سبب بنا دے. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة